ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان حیات ہے ایک ایسے قبیلے کی جو ہمالیہ کی ترائیوں سے لے کر سمندر کے نیلگوں پانیوں تک پھیلا ہوا تھا۔ گو وہ عددی برتری میں نہیں تھے، تعداد میں زیادہ نہیں تھے، لیکن اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اعتبار نے صدیوں حکمرانی کو ان کے گھر کی باندی بنائے رکھا۔ لیکن جب سست کوشی، کوتاہ اندیشی اور جاہ طلبی زیور حکمرانی ٹھہرے تو ایسے میں خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ قوم کو غلامی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا، قوم کو غلام بنا دیا گیا۔ انگریز بر صغیر کے حکمران بن کر سامنے آ چکے تھے، لیکن کیا کہیں کہ اس قومی غیرت کو کہ نوجوان تھے کہ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ہم غلام ہیں، اور صدیوں جد و جہد کی انہوں نے۔ وہ اٹھ کر بڑھتے رہے، بڑھ کر لڑتے رہے، لڑ کر کٹتے رہے، کٹ کر اٹھتے رہے، اور اٹھ کر پھر بڑھتے رہے، لیکن غلامی کو تسلیم نہ کیا۔ وہ غلامی کی زنجیر کو توڑ دینا چاہتے تھے۔ صدیوں کی جد و جہد کے بعد وہ ایک زمین کا ٹکڑا پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ At the time of creation of Pakistan, the Hindus and Sikhs chalked out an organized program for the massacre of Muslim refugees migrating to Pakistan. Trains were looted, caravans were attacked, and large number of Muslim men, women and children were mutilated. These atrocities of Hindus and Sikhs left 7 million refugees at Pakistan's doorstep. The so-called peaceful transfer of power at the political front was to be belied by the violence in the streets, where millions of Muslim migrants were made the target of Hindu and Sikh vengeance, converting it into a bloody chapter of history. جسے ہم آزادی سمجھ رہے تھے، جسے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان آزاد ہو گیا ہے، وہ آزادی نہیں تھی، وہ ایک طویل جنگ کی ابتدا تھی۔ ہم ایک جنگ کے اندر دھکیل دیے گئے تھے۔ ہماری آزادی اتنی آسانی سے ممکن نہ تھی۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی ہم نے، پاکستان میں آ کر بیٹھ گئے۔ دنیا کی تاریخ کا ایک حیرت انگیز باب تھا جو ہم نے کھول دیا تھا۔ ہم اگینسٹ دا ونڈ کھڑے تھے۔ ہم اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر ایک سلطنت بنانا چاہتے تھے، اور ساری دنیا جس کی مخالف تھی۔ ایچ وی ہڈسن اپنی کتاب گریٹ ڈیوائیڈ کے اندر پیج نمبر 315 کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ نہرو کا کہنا تھا کہ پاکستان ناقابل عمل مذہبی تصورات کی حامل قرون وسطیٰ کی ایک ریاست ہے جو ایک دن بھارت میں ضم ہو جائے گی، اور ایک نہ ایک دن لازمی طور پر پاکستان ختم ہو جائے گا اور اکھنڈ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ تاہم میں یہ نہیں جانتا کہ کب، 4، 5 یا 10 سال کے بعد، یعنی ہمارا پہلا پڑوسی، وہ جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، جب ہم نے آزادی حاصل کی تو وہ ہمارے خلاف زہر اگلنے سے باز نہ رہ سکے۔ وہ ہمیں دل سے تسلیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ہمیں مد مقابل تصور کر رہے تھے، اور وہ ہمارے وجود کو مٹا دینے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اور اسی لیے محمد علی جناح نے یہ ڈیلی اسٹیٹمنٹ میں 25 اکتوبر 1947 کو بیان دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ بدقسمتی سے ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک محض عارضی پاگل پن ہے، اور یہ ندامت اور پشیمانی کے ساتھ انڈین یونین میں شامل ہو جائے گا۔ ہم ایک اچھی طرح سے تیار کی گئی سازش کا شکار ہو گئے ہیں، جس کا مقصد نوزائیدہ پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ ہم مسلسل جنگ کے اندر الجھ گئے تھے، مسلسل لڑائیاں ہماری قسمت میں لکھ دی گئی تھیں۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد 1947 میں ہم جنگ کے اندر الجھ گئے، اور یہ ہماری پہلی جنگ کسی اور چیز کے لیے نہیں تھی، فقط اسلام کے لیے تھی، اسلامی اخوت کے جذبے کے لیے تھی، یعنی کہ یہ کشمیریوں کے لیے تھی۔ اس کے بعد 1965 دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی یہ جنگ ہم نے لڑی، تو فقط کشمیر کے لیے اس میدان جنگ میں ہم اترے۔ اس کے بعد 1967 کی جنگ، جب 5 عرب ملکوں کی فضائیہ کو اسرائیل نے ان کے ایئرپورٹوں کے اوپر 72% تباہ کر دیا تھا، تب ہم کیا کہیں، ہماری قومی غیرت ہمیں باز نہ رکھ سکی۔ ہم اٹھے، بڑھے، اور اپنے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، اور ہم نے جا کر اسرائیلی جہاز گرائے۔
ہم اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہو چکے تھے تو کس لیے؟ وہ صرف اسلام کا رشتہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 1971 کا دور آتا ہے اور ایک بہت خوفناک جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، ہمارا وجود ٹوٹنے کو ہوتا ہے اور ہماری پوری قوم ڈیمورال ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ تھی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہندوستان سے جنگ لڑ رہے، نہیں، یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل جنگ تھی جس کے اندر وارسا پیکٹ ڈائریکٹلی انوالو تھا، جس کے اندر روس انوالو تھا۔ وہ وارسا پیکٹ جس سے ٹکرانے کا نیٹو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ روس جس سے جنگ کا امریکہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہم اس وقت 1971 کے دور کے اندر ہم ان قوتوں کے سامنے کھڑے تھے۔ روس کی میزائل بورڈز نے آ کر کراچی اور ڈھاکہ کی بندرگاہوں پر تباہی مچا دی تھی، روسی فضائیہ نے آ کر انڈین فضائیہ کی کمان سنبھال رہی تھی، 20 ڈویژن روسی فوج چین کے بارڈر پر لگ چکی تھی تاکہ چائنا پاکستان کی مدد کے لیے نہ اترے، اور اس وقت روس کے بحری جنگی جہاز بحر ہند کی ناکہ بندی کر چکے تھے تاکہ کوئی بحری بیڑا پاکستان کی مدد کے لیے نہ اتر سکے۔ امریکہ پاکستان کی مدد کے لیے وعدے کے باوجود نہ آ سکا اور ہمارے وجود کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہم ٹوٹ چکے تھے، ہم مجروح ہو چکے تھے، لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات تھی، دونوں ٹکڑے جب دھڑکتے تھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی وہی اسلام کی آئیڈیالوجی کے اوپر دھڑکتے تھے۔ اس کے بعد 1974 کا دور آیا، ایک حیرت انگیز دور تھا، ہم زخمی تھے، ہم مجروح تھے، ہم 1971 کے اندر ایک زبردست چوٹ کھا کر اٹھے تھے، لیکن صرف 3 سالوں کے وقفے کے بعد 1974 میں جب قبرص کے مسئلے کے اوپر یونان اور ترکی میں جنگ ہو گئی اور پورا یورپ یونان کے پیچھے تھا، ایسے وقت کے اندر ہمارے جوان جا کر ترکی میں اتر گئے، ہمارے 2 اسکواڈرن جنگی جہازوں کے ترکی میں لینڈ کر گئے، اور وہ یورپ حیران تھا کہ یہ کیا چیز تھی جو پاکستانیوں کو کھینچ کر 10,000 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر میدان جنگ میں لے آئی، اور وہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک امت ہونے کا اعزاز تھا، ایک مٹھی ہونے کا اعزاز تھا، ایک یکجہتی کا اعزاز تھا، ایک ایسا درد تھا اور تکلیف تھا جو پوری قوم محسوس کرتی تھی خلافت عثمانیہ کے لیے، اور ہم جا کر الجھ گئے۔ اس کے بعد 1984 سیاچن گلیشیئر کی جنگ، اس زمین کے سب سے بلند ترین محاذ جنگ پر لڑے جانے والی یہ جنگ، اور یہ جنگ ہم نے لڑی تو فقط کشمیر کے لیے۔ پھر 1999 کی کارگل کی جنگ، دنیا کی جدید توپوں کی سب سے بڑی جنگ، اور اگر ہم نے یہ جنگ لڑی تو فقط کشمیر کے لیے لڑی۔ اس کے بعد رشین افغان وار، ایک ایسی جنگ جس کے اندر کمپیریزن ممکن ہی نہیں تھا، لوگ تصور ہی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس جنگ کے اندر کھڑا رہے گا۔ ہم ڈائریکٹلی روس سے لڑ رہے تھے، رشیا افغانستان پر حملہ ور ہو چکا تھا اور ہم افغانوں کے دفاع میں لگے ہوئے تھے۔ روزانہ رشین جہاز پاکستانی بارڈر کو کراس کرتے تھے، رشین میزائل پاکستانی علاقوں کے اندر آ کر گرتے تھے، ہماری سلامتی سوالیہ نشان بن چکی تھی، لیکن ہم اس جنگ میں سرخرو رہے اور اس جنگ میں روس کو شکست فاش ہوئی۔ تو یہ جنگ ہم نے کس لیے لڑی؟ فقط اسلام کے لیے۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم امریکن افغان وار کا حصہ بن گئے۔ ہم اس جنگ کے اندر اترنا نہیں چاہتے تھے، ہماری معیشت ٹوٹ چکی تھی، ہمارا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تھا، لیکن کیا کریں، وہی اسلام کا رشتہ، وہی اسلام کا تعلق، کہ جنگ تو افغانستان اور امریکہ کی تھی، لیکن عوام کی پوری ہمدردیاں، محبتیں اور چاہتیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھیں، اسلام کے ساتھ تھیں، مجاہدین کے ساتھ تھیں۔ ایڈمرل بل سیلوان نے اوباما اسٹیبلشمنٹ کو ایک بریفنگ دی جو دی لانگ وار جنرل کے اوپر اس وقت پڑی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ فائٹنگ دا لانگ وار ملٹری اسٹریٹجی فار دا وار آن ٹیررزم۔ دہشت گردی کے خلاف جو وہ لمبی طویل جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ان کا مقصد کیا ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کس طریقے سے یہ جنگ لڑیں گے۔ اور اس کا رائٹر ہے ریئر ایڈمرل بل سیلوان، وائس ڈائریکٹر فار اسٹریٹجک پلانز اینڈ پالیسی۔ یہ امریکہ کا وہ ادارہ ہے جہاں پر امریکہ کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ جمع ہوتی ہے اور وہ امریکہ کے مستقبل کے لیے پلان بناتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک سلائیڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ہاؤ ڈز ہسٹری امپیکٹ آور اینیمیز پرسپیکٹو، تاریخ کس طرح ہمارے دشمن کے منظرنامے پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دشمن وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں the expense of خلافت by 1500 included most of Africa, Middle East, much of Southeast Asia and Southeast Europe۔ 15ویں صدی کے اندر خلافت وہ یورپ میں
अफ्रीका में, एशिया में, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े खत्ते पर फैल चुकी थी। दुनिया के 3 बर्र-ए-आज़मों के ऊपर खिलाफत कायम थी। और वो कहते हैं इन 1600 द खिलाफत इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्पेन एंड पार्टीशन ऑफ फ्रांस एंड इटली, के 16वीं सदी ईस्वी में जो खिलाफत थी वो स्पेन, फ्रांस और इटली के बहुत से हिस्सों के ऊपर कायम हो चुकी थी। इसमें अहम चीज़ वो कहता है द एनिमी इज फोकस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, हमारे दुश्मन ने मुस्लिम दुनिया की तारीख के ऊपर फोकस किया हुआ है, which drive much of the extremist ideology, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ लेके जाती है, यानी कि इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाती है, यानी कि जंग के लिए उभारती है। क्या होता है जब बच्चा एक पढ़ता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल को फतह किया था? क्या होता है जब बच्चा एक पढ़ता है कि तारिक बिन ज़ियाद ने रौंद कर रख दिया था यूरोप को? क्या होता है जब बच्चा एक पढ़ता है कि खालिद बिन वलीद उठे और यूं रोम को फतह किया और यूं ईरान को बर्बाद किया और यूं सारे इलाके पर मुसलमानों की खिलाफत कायम कर दी? तब यकीनन बच्चे के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि हम अजीम थे, हमारा माजी अजीम था, हमारा मुस्तकबिल अजीम है, बस हिम्मत करने की ज़रूरत है। और वो बच्चा इस्लाम की निशात सानिया के लिए कमर बस्ता हो जाता है, वो जंग लड़ने को तैयार हो जाता है, वो अपने अजीम शान माजी को हासिल करने के लिए बेताब हो जाता है। और वही कह रहे हैं कि विच ड्राइव मच ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि उनको इंतहा पसंदी की आइडियोलॉजी, नज़रियात की तरफ लेकर जाती है। और उसके बाद बिल सलमान अमेरिकन गवर्नमेंट को मशवरा देता है और वो कहता है सपोर्टिंग मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स एंड इम्प्लीमेंटिंग कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू डिस्क्रेडिट द एनिमी आइडियोलॉजी, यानी कि हमें आम मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए और बाकायदा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें दुश्मन आइडियोलॉजी को डिस्क्रेडिट किया जाए, घटा कर दिखाया जाए, कम तर करके दिखाया जाए। और एंड हाईलाइटिंग अमेरिकाज आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इंक्लूजन एंड पीस, अमेरिका के अदल और इंसाफ को, अमेरिका की खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाहिए। वो एक जंग लड़ने की पोजीशन में थे, लेकिन ये जंग किस बुनियाद पर थी? मीडिया के बहास पर यह जंग लड़ी जानी थी। और वार थ्रू मास मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन 4th जनरेशन वारफेयर। ये 4थी नस्ल की जो जंग है, इसके अंदर मीडिया के थ्रू जो जंग के अहदाफ हासिल किए जाते हैं वो सबसे अहम है। और इसीलिए हमने अपने पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया था, अपने आइन का हिस्सा बनाया था, वो क्या था? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मीडिया ब्रॉडकास्टर, केबल टीवी ऑपरेटर्स। उसमें हमने क्या कहा था? नो प्रोग्राम शैल बी एयर्ड विच, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नशर नहीं किया जाएगा जिसमें कंटेन्स मटेरियल विच इज़ अगेंस्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक वैल्यूज, जिसके अंदर ऐसा मवाद शामिल हो जो कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ हो या इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ हो। रशियन टीवी एक रिपोर्ट जारी करता है और जिसके अंदर वो कहते हैं कि ओबामा एस्टेब्लिशमेंट ने $50 मिलियन पाकिस्तान के मीडिया को दिए हैं ताकि वो लोगों का, आवाम का पर्सपेक्टिव तब्दील कर दें, मंजरनामा तब्दील कर दें, उनकी राय तब्दील कर दें। और किस तरफ लेके जाएंगे वो देखिए आप। Well, President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. $50 million PR stunt. That's right, Barack Obama is proposing a plan to give $50 million to media outlets in Pakistan so that the U.S. can now change the people's perceptions. But there are a lot of criticisms and we have to see if this plan has any chances of actually working. इसको कहते हैं डायरेक्ट अटैक ऑन एनिमीज कल्चर, दुश्मन के कल्चर के ऊपर डायरेक्ट हमला। और देखिए पाकिस्तान का मीडिया, हमारा मीडिया, जिसके ऊपर हमने रोकें लगाई, टोकें लगाई, हमने रुकावटें खड़ी की, ऑब्स्टिकल खड़ी की, लेकिन वो क्या हमारी तारीख को किस तरह तबाह कर रहा है और वो किस तरह हमारी आइडियोलॉजी को बर्बाद कर रहा है। अब्दुल अजीज का दौर था, तब से लेके अब तक सदियां बीत गईं, इस्लाम एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल तो हुआ। मुझे कोई एक दौर बताए जब वो प्रैक्टिस हुआ हो। उसके बाद ये 1000 साल से वो बादशाहतें थी, मलूकियतें थी, मनहूस थी, वो बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे। रह गया ये जो रोमांस। सबसे पहली बात, हम आइडेंटिटी की जब बात करते हैं, कोई पाकिस्तान को नहीं पूछता साहब। पाकिस्तान ने खुद अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। 71 में अगर ये 71 में अगर 2 नेशन थ्योरी की बात हुई तो वो तो गर्क हो गई कि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान थे उन्होंने तो आपसे डाइवोर्स ले ली। तो आप किस मुसलमान और इस्लाम के नाम की बात करते हैं? खित्ते में तमाम मज़ाहिब आए,
میں نہیں سمجھتی کہ ہم صرف مسلمان لوگ ہیں. میں سمجھتی ہوں اسی خطے میں ہم بدھسٹ بھی تھے, اسی خطے میں ہم ہندو بھی تھے, اسی خطے میں ہم مسلمان تھے. میں اپنے آپ کو اس دھرتی سے جوڑتی ہوں, اور کوئی اگر کسی کو نشہ یا خواب و خیال ہو کہ ہم فلانے تھے تو ہم فلانے, ہم وہ نہیں تھے, وہ انویڈرز تھے, وہ ہم پہ آئے اور ہم نے مذہب دوسرا قبول کیا. ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں. ہمیں بند کر دینی چاہیے کیونکہ یہ بحث لا حاصل ہے. آپ جاتے جاتے محمد بن قاسم پھر 1400 سال اس پہ آپ پڑ جائیں گے. جو ہمارا مسلم امہ ہے 1400 سال میں وہ ابھی تک کسی چیز پہ اگری تو کر نہیں سکتا. اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بعد تو برادر اسلامی ملک یہ کوئی ایک ہے مسلم حرم سے پاس بند, یہ عجیب و غریب کاروبار. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا یہ گوں ہے تو یوں ہے. میں تو شاعر مشرق بھی کہتے ہوئے مجھے تو کوفت ہوتی ہے. کمپلیکس ہے ہم لوگوں میں کہ اقبال دنیا میں سب سے اچھا اور ٹیگور دنیا میں سب سے برا, اور یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں. اقبال جیسے شاعر بہت سارے ملکوں میں بہت بار پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک طرف ابو ذر غفاری کی درویشی کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں, دوسری طرف ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت کے ذکر کرتے ہیں. جی وہ خلافت تو کب کی ختم ہو گئی بھائی. یہ زرپرس تھے, یہ حکمران تھے, یہ ملوکیت تھی, یہ ان کو عروج کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. موسیٰ بن نصیر, محمد بن قاسم اور یہ جتنے یہ لوگ ہیں وہ کبھی ان کے انجام تو دیکھ لو جس تاریخ پہ فخر کر رہے ہیں. نہیں کی وہ حکومت سینٹرل ایشیا کے فاتحین نے اور کانکررز نے کی. وہ ہمارے بادشاہ نہیں تھے, وہ غیر ملکی انویڈر. میڈیا پاکستان کا ہے, لوگ پاکستان کے ہیں, لیکن جنگ امریکی لڑ رہے ہیں, اپنی ہی قوم کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی ہی قوم کو ڈیمورال کر رہے ہیں. یہی کہہ رہا تھا نا امریکن جرنل, سپورٹنگ مین اسٹریم مسلم اینڈ امپلیمنٹنگ کمپریہنسو پروگرام ٹو ڈسکریڈٹ دا اینیمی آئیڈیالوجی. اور وہ آئیڈیالوجی کیا تھی؟ ہماری تاریخ تھی, ہماری تاریخ سے تعلق تھا, اور ہماری تاریخ کو جھٹلا دیا گیا, ہماری تاریخ کو کم تر کر کے دکھایا گیا. اسی کو کہتے ہیں کہ ڈسٹارشن آف دا ہسٹری. وہ تاریخ کو بگاڑ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. آرٹ آف وار میں رائٹر لکھتا ہے, اٹیک ہم ویئر ہی کین ناٹ تھنک اباؤٹ. اس کے اوپر وہاں سے چوٹ کرو جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے, جہاں انہیں خواب و خیال بھی نہ ہو, گمان بھی نہ رکھتے ہوں, وہاں سے ان پر حملہ کرو. ہم دیکھ رہے تھے, ہم پریشان تھے, ہم اپنی فوج کو تیار کر رہے تھے, ہم میزائل فورسز کو تیار کر رہے تھے, سمندروں میں آبدوزوں کو اتار رہے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ہم پر چوٹ کہاں سے کر رہے ہیں, ہم پر حملہ کہاں سے کر رہے ہیں. وہ فورتھ جنریشن وارفیئر میں الجھا کر ہمارے میڈیا پر حملہ کر رہے تھے, ہمارے میڈیا سے ہم پر حملہ کر رہے تھے, ہماری عوام کو ڈیمورال کر تو رہے تھے, لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس چیز پر حملہ کریں گے جو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے, یعنی کہ ہمارے بچوں پر حملہ کریں گے. وہ 16 کروڑ کتابیں جو پرنٹ میڈیا میں چھپتی ہیں, جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں, معصوم ذہن, ننھے منھے ذہن, کچے ذہن, وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں, ایک ایک لفظ, ایک ایک لائن یاد کرتے ہیں, پورا سال یاد کرتے ہیں, سال کے بعد اس کو سناتے ہیں اپنے استاد کو, اور وہ اس کو لکھ کر دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے یاد کر لیا. اور اس کتابوں کے اندر, اس میڈیا کے اندر ہمارے ساتھ اگر ہاتھ ہو جائے تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہوگا. ایک قوم کی تباہی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر مداخلت کر رہے تھے, ہمارے تعلیمی نظام کے اندر داخل ہو چکے تھے اور اس میں تبدیلیاں کر رہے تھے. وہ کیا پڑھانا چاہتے تھے؟ ہمارے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے, آزادی کی تعلیم دینا چاہتے تھے, اسلام کی تعلیم دینا چاہتے تھے, ہمیں تاریخ پڑھانے چاہتے تھے ہماری, یا پھر ہمیں غلامی کا سبق دینا چاہتے تھے, وہ درس دینا چاہتے تھے جس سے ہم ایک اچھے غلام ثابت ہوں. 1950 کے اندر امریکہ کی سینٹ کی خارجہ رابطہ کمیٹی میں جیمز پال واربرگ کہتا ہے, ہم ضرور ایک عالمی حکومت بنائیں گے, چاہے یہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند. سوال صرف اتنا ہے کہ یہ حکومت کس طریقے سے قائم ہو, آپ کی شعوری رضامندی سے یا جنگ کے ذریعے فتح کیا جائے. یہ ان کا عزم تھا, یہ امریکن پلان کر رہے تھے. یو این کے پلیٹ فارم سے انہوں نے دنیا کو رول کرنے کا پلان بنایا تھا, اور یو این کے پلیٹ فارم سے کیا آواز آ رہی تھی؟ پولیٹیکل یونیفیکیشن ان سم سارٹ آف ورلڈ گورنمنٹ ول بی ریکوائرڈ. ایک طرح کی عالمی حکومت میں سیاسی یکرنگی لازمی شے ہے, یعنی کہ سب لوگ, ایک حکومت کے سب لوگ ایک ہی طرح سے سوچیں, ایک چیز کو درست سمجھیں, ایک چیز کو غلط سمجھیں, ایک چیز کو جائز سمجھیں, ایک چیز کو ناجائز سمجھیں, ایک کام کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار کریں. اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل یونیفیکیشن. سب ایک ہی طرح سے سوچیں گے, اور یہ ایک حکومت کا خواب ہوتا ہے. ایک کتاب ہے آرٹ آف وار, 2500 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب.
عیسیٰ ابن مریم کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب، جو آج بھی پوری دنیا کی ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے، میدان جنگ کی حکمران کہلاتی ہے یہ کتاب۔ پوری دنیا کے اندر جرنیل اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور میں اس کتاب کا ترجمہ کر رہا تھا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کیا لکھوں؟ وہ لکھتا ہے دوز ہو آر اسکلڈ ان وار فرسٹ کلٹیویٹ دا تاؤ، وہ جو جنگ کے ماہر ہیں پہلے تاؤ کی کاشت کرتے ہیں۔ تاؤ کیا ہوتا ہے؟ میں لٹل ہٹ کے ترجمے کو میں نے پڑھا، اس نے بھی تاؤ لکھا۔ 11 مختلف ترجمے میں نے یورپ کے پڑھے اور سب نے تاؤ لکھا۔ میرا دل مطمئن نہیں تھا، پھر میں نے کیا کیا، ویکیپیڈیا پہ گیا، ویکیپیڈیا میں تلاش کیا، نہیں ملا۔ اس کے بعد بریٹانیہ کا انسائکلوپیڈیا کے اندر میں دیکھتا ہوں تو تاؤ ازم ملتا ہے، یعنی کہ ہندوازم سے پہلے بدھزم تھا اور بدھزم سے پہلے تاؤزم اس وقت کا مذہب تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا تھا جو جنگ کے ماہر ہیں پہلے مذہب کی کاشت کرتے ہیں اور پھر سنبھالتے ہیں قوانین کو، یعنی کہ معاشرے میں نظم و نسق قائم کرتے ہیں، پولیٹیکل یونیفیکیشن قائم کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے فتح کے طرز عمل کی ضابطہ سازی کرتے ہیں۔ اور اس معاملے کے لیے انہیں بنیادی تھیوری کس نے فراہم کی؟ بنیادی تھیوری فراہم کرنے والا ان کا ایک ادارہ تھا، لیوشیس ٹرسٹ، ایک ادارہ ہے جو کہ ایلس ویلے اور فوسٹر نے قائم کیا۔ پبلشنگ کمپنی تھی اور انہوں نے کتابیں، اپنی 24 کتابیں شائع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، سب کا، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر ہیں وہ سب ایک ہی رب کو پوجتے ہیں۔ اصل میں ہندو اگر رام کی پوجا کرتے ہیں تو ڈائیورشن ہے اسی رب کی طرف، اسی رب کو پوجتے ہیں۔ اگر مسلمان اللہ کو پوجتے ہیں تو اسی رب کو پوجتے ہیں۔ اگر جیوز گاڈ کو پوجتے ہیں تو اسی رب کو پوجتے ہیں۔ اگر عیسائی کسی رب کو مانتے ہیں تو وہ بھی اسی رب کو مانتے ہیں۔ سب ایک ہی رب کے بندے ہیں، ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں، مختلف ناموں سے، مختلف جگہوں پر، مختلف روپ کے اندر، لیکن رب ایک ہی ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رب ایک ہے تو بندے بھی ایک ہی جیسے ہونے چاہیے، اور ہیومن برادرہڈ ہمیں قائم کرنی چاہیے۔ بہت پیاری سی بات تھی، بہت سیدھی سی بات تھی، اور انہوں نے یہ اپنی تعلیمات پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہی تھی۔ لیکن ایک بات عجیب تھی، انہوں نے کہا یہ اشوکا، یہ مسیح اور یہ امام مہدی، یہ بھی ایک ہی شخص کے نام ہے، ایک ہی شخص آئے گا جو دنیا کو ٹیچ کرے گا، اور دا ٹیچر کے نام سے انہوں نے اس کا نام رکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہی شخص ہوگا، ایک ہی بات ہوگی۔ لیکن ایک بات نے مجھے الجھا دیا، سب ہیومن برادرہڈ کی بات کرتے ہیں، سارے انسان برابر ہوں گے؟ کوئی بھی یہ بات نہیں مانتا، جوز بھی نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے، مسلمان بھی نہیں مانتے، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے اوپر، اپنے مذہب کی فوقیت کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اسلام کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر انما المشرکون نجس، بے شک کہ مشرک نجس ہیں، یہ ہندو تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یہودیوں اور نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اللہ کہتا ہے دوست نہ بناؤ، اور یہ کہتے ہیں ہیومن برادرہڈ قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے۔ اور میں نے ریسرچ کی، جب میں ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا پر یہ لیوشیس ٹرسٹ کا پیج میں دیکھ رہا تھا تو میں ورطہ حیرت میں پڑ گیا جب مجھے پتا چلا کہ لیوشیس ٹرسٹ کا پہلا نام لیوسیفر پبلشنگ کمپنی تھا، یعنی کہ لیوسیفر کھڑا تھا اس کے پیچھے۔ لیوسیفر کون؟ وہ ایلس ویلے کہتی ہے کہ یہ لیوسیفر تھا فالن اینجل، وہ فرشتہ جس کو زمین پر پھینک دیا گیا تھا، جس نے آدم کو نہیں مانا تھا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان کیا کہتے ہیں اس کو؟ فالن جن تھا، وہ جن کا بچہ ابلیس تھا، اور اس ابلیس کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ اس ابلیس کو وہ کہہ رہی کہ دی گاڈ آف دی ارتھ، زمین کا وہ رب ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانوں کو شیطان کی فرما برداری میں بندگی کے اندر ڈال دینا چاہتے ہیں، اور وہ ایک نیا دین لانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ون ورلڈ، ایک دنیا ہوگی، ون ورلڈ کلچر، ایک دنیا کی ثقافت ہوگی، ون ورلڈ ریلیجن، ایک دنیا کا مذہب ہوگا، ون ورلڈ آرڈر، یہ ایک دنیا کا نظام ہوگا۔ ایک نئی ورلڈ گورنمنٹ کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی۔ اور وہ کیا کہتی ہے ایلس ویلے؟ یہ وقت صرف نیو ورلڈ آرڈر میں ایک نئی تہذیب اور ثقافت کی تیاری کا نہیں ہے، بلکہ ایک نئی روحانی اقدار کے دور کا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک ایسی چیز کو متعارف کرانا چاہتے تھے جو ایک نئی روحانی اقدار لائے گا، یعنی کہ نیا مذہب لائے گا۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ فری میسن ہے، دونوں میاں بیوی، اور ان کا لیوشیس ٹرسٹ کا لوگو بھی وہ لوگو ہے جو فری میسن کا یہودیوں کا لوگو ہے۔ اس کے بعد نیلسن منڈیلا نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ کہا، ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ تعلیم وہ طاقتور ترین ہتھیار ہے جس کے ذریعے تم دنیا کو تبدیل کر سکتے ہو۔ اور یہ میں حیران ہوں کہ یہ کمرہ ہے جو کہ اقوام متحدہ میں نیو یارک کے اندر
ان کے سیکرٹری جنرل کے کمرے کے ساتھ یہ کمرہ ہے اور اس کے اندر یہ ایک بلاک رکھا ہوا ہے جو 4 فٹ اونچا ہے, 6.5 ٹن وزنی ہے, اس کے میگنیٹک پولز ہیں اور سویڈن کے حکمران کی طرف سے یہ ان کو تحفہ دیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, کرسچن, جوز اینڈ مسلم, دا فرینڈز آف یونائٹڈ نیشنز میڈیٹیشن روم, یہودی, عیسائی اور مسلمان جو کہ دوست ہیں اقوام متحدہ کے مراقبہ حال کے. اور وہ کیا کہتے ہیں, who combined their efforts, جنہوں نے اپنی کاوشوں کو یکجا کر لیا. اور ہیمکس لورڈ اقوام متحدہ کا سابقہ سیکرٹری جنرل کہتا ہے ہم اسے ایک درگاہ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں, اور یہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی رب نہیں ہے, اور یہ خالی اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ کسی انجانے رب کی درگاہ ہے, بلکہ یہ منسوب ہے اس اجتماعی رب کی طرف جس کی ہم مختلف ناموں اور مختلف روپ میں عبادت کرتے ہیں. یہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں نے ایک نیا رب بنا ڈالا. یہ ایک بلاک ہے اور وہ پوری دنیا کو تعلیمات دیں گے کہ سارے اپنے اپنے رب کو چھوڑ دو اور اس پتھر کی پوجا کرو, سارے یونائٹ ہو جاؤ, پولیٹیکل یونیفیکیشن قائم کر لو. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتا ہے ورلڈ باڈی 192 رکن ممالک کا ایک سیکولر ادارہ ہے جن کی 6 سرکاری زبانیں ہیں, لیکن کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے, ہماری کوئی عبادت گاہ نہیں ہے, لیکن ایک مراقبہ حال ہے. وہ سیکولر ادارہ بتا رہا ہے اور اس کا مراقبہ حال سیکولر یعنی کہ کوئی رب کوئی مذہب نہیں ہے ان کا, لیکن ایک مراقبہ حال ایک دھوکہ ہے جو رب کے بارے میں وہ انسانوں کو دینا چاہتے ہیں. اور یہ تعلیمات ان کو بہت زیادہ پسند آئی, یہ تعلیمات مقبول ہوئی ان کے اندر, اور یہ شیطان کے پجاریوں نے کیا کیا, 1943 میں لندن میں اتحادی وزرائے تعلیم کی کانفرنس میں اقوام متحدہ کی بیورو آف ایجوکیشن کا مطالبہ کیا گیا, اور پھر یونیسکو یعنی کہ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن دنیا کے لیے ایک بورڈ آف ایجوکیشن بن گیا, دنیا کو تربیت دینے کا ایک ادارہ بن گیا. لیکن کون سی تربیت؟ ولیم بنٹون 1946 میں ولیم بنٹون کہتا ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ, یہ یونیسکو کی میٹنگ میں کہتا ہے ابتدائی سے جب بچہ قوم پرستی کی زہریلی ہوا میں سانس لیتا ہے تب ایک عالمی ذہنیت کی تعلیم ہی غیر متوقع نتائج دے سکتی ہے. وہ کہتا ہے جیسا کہ ہم پہلے ہی نشاندہی کر چکے ہیں, یہ خاندان ہی ہے جو بچے کو حد سے زیادہ قوم پرستی کی طرف مائل کرتا ہے, اس لیے یہ اسکول ہی ہے جو بچے کو یہ سکھائے گا کہ سب سے پہلے خاندانی طرز عمل سے جنگ کرنا ہوگی جو کہ جنگجوئزم کی حمایت کرتا ہے. ہمیں فی الفور یہ ماننا ہوگا کہ عالمی ذہنیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قوم پرستی ہے. ہم ایک بہت طویل عمل کی ابتدا میں ہیں جس میں اقوام کی خود مختاری کی دیوار گرانی ہوگی, ایسے میں جہاں یونیسکو ایک رہنما ادارہ ہے. 2 بہت اہم چیزیں وہ کہتے ہیں, خاندانی طرز عمل سے جنگ کرنا, فیملی سسٹم کو بریک کرنا, اور دوسری قوموں کی نیشنلزم کی دیواروں کو گرا دینا, یعنی کہ پوری دنیا کو وہ برابر کر دینا چاہتے ہیں اپنی ورلڈ گورنمنٹ کے لیے. یونیسکو کیا تھا؟ دنیا کے لیے بورڈ آف ایجوکیشن تھا, اور بلغراد میں ہونے والی کانفرنس میں وہ کہتے ہیں یونیسکو اینڈ ایجوکیشن فار دا کلچر آف پیس, کہ یعنی کہ امن کے لیے یہ یونیسکو تعلیم دے گا. حالانکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جنگیں UN پلیٹ فارم سے ہی لڑی گئیں. رابرٹ مولر سیکرٹری جنرل یونیسکو, وہ کیا کہتا ہے تعلیم کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ واحد درست تعلیم جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کی ہے وہ اقوام متحدہ سے تھی. ہمیں عالمی سیاست کو بدل دینا چاہیے, کرۂ ارض پر دائرہ پھیلا دینا چاہیے, یعنی اس کرۂ ارض کی مینجمنٹ, کرۂ ارض کے محافظ. ہمیں گلوبل سائنسز کی ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ گلوبل سائیکالوجی کی, ہمیں گلوبل سوشیالوجی کی ضرورت ہے, ہمیں گلوبل اینتھروپولوجی کی ضرورت ہے. اور تب ہی میں نے تجویز دی ایک عالمی کور کیریکولم کی, یعنی کہ ورلڈ کور کیریکولم, یعنی کہ ایک عالمی نصاب کی. اور یونیسکو کے سیکرٹری جنرل مولر کے کور کیریکولم کا اولین مقصد کیا تھا؟ وہ کہتا ہے بچے کو یہ سکھانا کہ وہ ایک اجتماعی فرد ہے جو اپنے ذاتی تجربات کی تگودو کر سکے, جبکہ وہ خود کو ایک عظیم تر اجتماعیت کے حصہ کے طور پر دیکھے. دوسرے الفاظ میں اجتماعی نظریہ کا فروغ, یعنی کہ اجتماعی بہتری, اجتماعی مفاہمت, اجتماعی تعلق, اجتماعی خیر خواہی, اور یہ تمام حدود کو تبدیل کر دے گا, یعنی تمام ذاتی مقاصد کے اہداف کو بدل دے گا اور اجتماعی شعور کی رہنمائی کرے گا. ورلڈ کور کیریکولم کے بارے میں وہ رابرٹ مولر کہتا ہے, اس کی
اس کی بک کے پریفیس کے اوپر لکھا ہے کہ رابرٹ مولز اسکول کی اساس جس بنیادی فلسفہ پر ہے وہ فلسفہ ایلس بیلے کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. ایلس بیلے یعنی کہ لیوشس ٹرسٹ یعنی کہ وہی لیوسیفر پبلشنگ کمپنی, وہ ابلیس کھڑا ہے میدان کے اندر. اور یونیسکو نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں بچوں کو ممکنہ ابتدائی عمر میں تعلیمی عمل کے لیے قابو کیا جائے گا. اور ان کا خیال کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں, ان کی تعلیمات سے جو اخذ کیا ہم نے وہ ہم حیران رہ گئے. ان کا خیال ہے ایلیمنٹری اور پرائمری اسکول مائٹ بی ریگارڈڈ ایز دا کسٹوڈین آف سیولائزیشن. جو مڈل اسکول ہیں یا جو پرائمری اسکول ہیں وہ اپنے آپ کو تہذیب کے محافظ سمجھیں گے. کون سی تہذیب کے؟ اسلامک تہذیب کے, ہندو تہذیب کے یا بدھ تہذیب کے؟ کون سی تہذیب کے؟ نہیں, وہ کسی اور تہذیب کو نہیں بلکہ اس تہذیب کے محافظ ہوں گے جن کو وہ نیو ایج ایجوکیشن میں ایلس بیلے کے نظریے کے مطابق پڑھائیں گے. ان کا خیال ہے ہائی اسکول اور سیکنڈری اسکول شوڈ ریگارڈ دیم سیلف ایز دا کسٹوڈین آف کلچر. یہ کلچر کے محافظ ہوں گے ہائی اسکول والے. اور یہ کس طرح محافظ ہوں گے, کس کلچر کے محافظ ہوں گے؟ نہ اسلامک کلچر کے, نہ ہندو کلچر کے, نہ بدھ کلچر کے, کسی اور کلچر کے نہیں, بلکہ یہ نیو ایج ایجوکیشن میں وہ جو تعلیم دیں گے, وہ جو نیا کلچر وہ لائیں گے, اس کلچر کے محافظ ہوں گے. اور ان کا کہنا ہے چلڈرن ول بی ٹیسٹڈ بوتھ میڈیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی. بچوں کو دونوں طرح سے چیک کیا جائے گا, میڈیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. اینڈ دین بی ٹاٹ ٹو بلیو. تب ان کو یہ پڑھایا جائے گا یہ یقین کرنے کے لیے دیٹ دا انڈیویجولزم از رانگ, کہ ذاتیات غلط ہے, ذاتیات درست نہیں تھی. میرا ذاتی مذہب, میری ذاتی سوچ, میرا ذاتی پیمانہ, کسی بھی سوچ کا پیمانہ, میرا ذاتی خاندان, یہ سب کچھ غلط ہے. اینڈ دیٹ واٹ دا میٹر از دا یونٹی آف ہول ورلڈ سٹیزن شپ. پوری دنیا کی سٹیزن شپ میں اس میں کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ یہ پولیٹیکل یونیفیکیشن قائم کرنے کے بعد, ورلڈ سٹیزن شپ پوری دنیا کو پڑھانے کے بعد وہ ورلڈ گورنمنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ یونیسکو کا جو ایجوکیشن کا ان کی ویب سائٹ ہے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ کیریکولم کو تبدیل کر رہے ہیں, نیا کیریکولم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور وہ نیو ایج ایجوکیشن ہے. اور اس کے اندر انہوں نے سب سے اہم چیز جو بلائے ہیں وہ ورلڈ سٹیزن شپ ہے, یعنی کہ سٹیزن شپ ایجوکیشن ہے. پوری دنیا کے بچوں کو وہ پڑھائیں گے. اور اس کے بعد سب سے خطرناک چیز کلچر اینڈ ریلیجن فار اے سسٹینیبل فیوچر. وہ ایک ایسا کلچر, ایک ایسا مذہب کے اوپر وہ تجزیہ کریں گے, بچوں کو سمجھائیں گے, لوگوں کو پڑھائیں گے. جو چیز ایک سسٹینیبل فیوچر کے لیے خطرناک ہوگی اس کو نکال دیا جائے گا. اور یہ ایلس بیلے کا لوگو ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں there is no religion higher than truth. کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو سچائی سے بڑھ کر ہو. اور اس کے اندر وہ کر کے آ رہے ہیں, یہ فری میسن کا نشان ہے, یعنی کہ ٹرائنگلز اپ اینڈ ڈاؤن, وہ فری میسنز کا نشان درمیان میں ہے, اوپر جرمن نازی کا نشان ہے, پھر یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں, بدھوں کا نشان ہے. یعنی کہ پوری دنیا کے ریلیجنز کو وہ جمع کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں there is no religion higher than truth. یعنی کہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہماری قوم کو بتائے جائیں گے, ہمارے ملکوں کو بتائے جائیں گے, ہمارے بچوں کو بتائے جائیں گے, اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ فیکٹس اینڈ فیگر سائنٹیفک چیزیں یہ درست ہیں اور تمہارا ریلیجن درست نہیں تھا. اور سب سے بڑی خطرے کی بات ہے کہ جب ہم گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ایجوکیشن کی بریفنگ کھولتے ہیں تو اس کے اوپر ایک لوگو ہے, اس کے اوپر 2 ٹرائنگلز ہیں. میں حیران ہوں, آپ کا نوٹ چھپتا ہے, ایک ایک لکیر کی جواب دہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی, یہ لکیر کس چیز کی نشاندہی کہتی ہے. آپ کے جھنڈے کے اندر چاند, ستارہ, سفید, سبز رنگ, ہر چیز ایک چیز کی علامت ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی علامت ہے. لیکن کمال ہے کہ یہ ٹرائنگلز کس لیے ہیں اور ہماری حکومت کس طرح ڈیفائن کرے گی اس کو. یہ پوری دنیا کے اندر آپ ٹرائنگلز یہ بنا کر اور نیٹ پہ رکھ دیں اور پوچھیں کیا ہے, سب لوگ لکھیں گے یہ یہودیوں کا مذہبی نشان ہے, یہ فری میسنز کا نشان ہے. اور یہ ہماری گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر, یہ تعلیم کی ایجوکیشن کے اوپر یہ کیا کر رہا ہے, یہ لیوشس ٹرسٹ کا نشان ہے. یعنی کہ وہ یہودی خاتون جس نے نیا مذہب گڑھا تھا اور جس کی ایجوکیشن کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا تھا, جس کے اندر پاکستان شامل ہے. ان کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہے, جس کو ہم تربیت دے رہے ہیں. اور ہمارے حکمران تو پہلے پریشان تھے, وہ تو آگے بڑھنا چاہتے تھے, پوری قوم کو آگے لے کے چلنا چاہتے تھے. آپ لوگ جب آگے گئے تو کیا کیا, آپ کے حکمرانوں کو انہوں نے کہا بھائی تم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہو,
سب سے پہلے ترقی کے لیے ضرورت ہے ایجوکیشن کی. اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو, قوم کو پڑھاؤ لکھاؤ, اور اس کے بعد آپ کو ترقی آٹومیٹک مل جائے گی. اور آپ کا تو آئین تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 آرٹیکل 37B, the state shall remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education within minimum possible period. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم ممکنہ مدت میں مفت سیکنڈری تعلیم فراہم کرے, اور آپ اس میں ناکام رہے. اب آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ یونیسکو کی ریسرچ کا پیپر ہے جو میں اسکین کر کے آپ کے سامنے لگایا میں نے, اور اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ 46% اسکول جو ہیں پاکستان کے, ان کے اندر ڈیسکیں نہیں ہیں. 24% جو اسکول ہیں پاکستان کے اندر, ان کے اندر ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں, اور 9% اسکول جو ہیں اس کے اندر وائٹ بورڈ ہی نہیں ہے. آپ اپنی قوم کو کس طرح ایجوکیٹ کریں گے؟ آپ کے پاس بندوبست ہی نہیں ہے. اور انہوں نے آپ کو ایجوکیشن کے لیے فنڈ فراہم کیے, لون فراہم کی, گرانٹس دی, اور کیا کیا؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $338.580 ملین آپ کو دیے, اور اسی طرح ورلڈ بینک نے $650 ملین, یو ایس ایڈ نے $100 ملین, یورپین کمیشن نے $85 ملین, CIDA نے $75 ملین, ورلڈ فوڈ پروگرام نے $52 ملین, ناروے کی گورنمنٹ نے $49 ملین, گورنمنٹ آف جرمنی نے $43 ملین, گورنمنٹ آف جاپان نے $42 ملین, یعنی کہ $1437 ملین, اپروکسیمیٹلی $1.5 بلین آپ کی حکومتوں کو ادا کیے. آپ کی حکومتوں کو یہ پیسے دیے, لیکن کس طرح؟ انہوں نے ساتھ مائیکل باربر کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ یہ مائیکل باربر ہے جو پاکستان کو ایڈوائز کرے گا, پاکستان کو پڑھائے گا. پاکستان کے 18 کروڑ انسانوں میں سے ایک بھی شخص اس قابل نہیں نظر آیا کہ وہ تعلیم کو اپنے ملک کے اندر پھیلا سکے, منظم کر سکے, اپنے بچوں کو پڑھا سکے. یہ تھا کون مائیکل باربر؟ ہم سندھ کے بچوں کو پنجاب میں لاتے ہیں, کوئی نوکری دیتے ہیں, کسی کی یونیورسٹی میں داخلہ کرتے ہیں تو ہم ڈومیسائل مانگتے ہیں. پنجاب کے بچے کسی اور صوبے میں جاتے ہیں, ڈومیسائل لے کر اپنی نوکری حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ کیا مائیکل باربر کا یہ انہوں نے کچھ جانا ہے کہ یہ کون شخص تھا؟ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا لکھتا ہے کہ Barber served as the chief advisor to the Secretary of State for the Education on the school standards during the first term of British Prime Minister Tony Blair. یہ جو آج شہباز شریف صاحب کا یہ ایڈوائزر ہے ایجوکیشن کا, یہ ٹونی بلیئر کا ایڈوائزر تھا. یہ کتنی خطرناک بات ہے. ہماری قوم کی تاریخ ایک نہیں ہے, ہمارا مذہب ایک نہیں ہے, ہماری ثقافت ایک نہیں ہے, ہمارا کلچر ایک نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں سکھائے گا, وہ ہمیں پڑھائے گا. اور سب سے بڑی خطرے کی بات ہے کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ نیو ایج ایجوکیشن پوری دنیا کے اندر کس طرح پھیلائی جائے گی. یعنی کہ یونیسکو کی طرف سے نیو ایج ایجوکیشن پھیلانے کا وہ ذمہ دار ہے. اور اس کے لیے ایک تو مائیکل باربر کو بھیجا, ایک فنڈز دیے, دوسرا میڈیا کمپین چلائی, اور وہ بھی برٹش گورنمنٹ نے. یہ پریس ٹی وی ایک رپورٹ نشر کرتا ہے, وہ کہتے ہیں 20 ملین پاؤنڈ جو وہ خرچ کریں گے فار میڈیا کمپین کنٹریکٹ ٹو دا ہائی لائٹ دا نیڈ فار بیٹر اسکولز ان پاکستان. برطانیہ کو پریشانی ہے, برطانیہ 20 ملین پاؤنڈ خرچ کرے گا, اور 20 ملین پاؤنڈ جنگ اور جیو گروپ کو دیے گئے ہیں تاکہ پاکستان میں بیٹر اسکول کی ضرورت کے اوپر وہ کام کر سکیں. اور میڈیا کو میڈیا کیا دکھا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے, بیٹر اسکول کس طرح کے ہوں گے, ذرا دیکھیں. ہماری سرکاری ٹیکسٹ بکس کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو جنگ اور جنگی ہیروز کے بارے میں بہت زیادہ پڑھاتے ہیں. شاید بچہ پھر یہی سوچتا ہوگا کہ ہیرو صرف وہی ہے جو جنگ کرتا ہے. اردو آپ پڑھ رہے ہیں, سوشل سٹڈیز پڑھ رہے ہیں, اس میں اسلامیات کیوں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے؟ چونکہ 98% آبادی پاکستان کی مسلمان ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس بچے کو یہ نہ پڑھائیں کہ میرا مذہب اسلام ہے, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک خدا ہے. لیکن اردو میں کیوں ہم یہ پڑھا رہے ہیں, انگریزی میں کیوں پڑھا رہے ہیں, سوشل سٹڈیز میں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہر کتاب کی بگننگ اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہی بات ہے, وہ ہماری قوم کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں جنگی ہیروز, جنگ کی تاریخ, یہ تمہارے ہیرو ہیں, یہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلامیات میں تو پڑھاتے ہو تم, لیکن اردو میں اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے, انگلش میں اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے, معاشرتی علوم میں اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے, یہ باقی سبجیکٹ میں اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ میں حیران ہوں, ایک ناچنے گانے والا, ایک تعلیم سے بے بہرا شخص, اور وہ اس قوم کو ایجوکیٹ کرے گا کہ تعلیم کس طرح سے ہوتی ہے. وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کریکٹر بلڈنگ. ایک نوجوان کی شخصیت کی تعمیر ہوتا ہے اس کا مقصد, اور وہ کریکٹر بلڈنگ کس طرح ہوتی ہے؟ پوری دنیا کے ایجوکیشن کے ماہرین اس اصول کے اوپر چلتے ہیں. کریکٹر بلڈنگ تھرو آل سبجیکٹس, ہر سبجیکٹ کے تھرو کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے. آپ کے بچے کو بتایا جاتا ہے
کہ آپ کون ہیں, آپ کی تاریخ کیا ہے, آپ کا مستقبل کیا ہے, آپ نے کس طرح چلنا ہے, کس طرح نہیں چلنا, کس چیز کو جائز سمجھنا ہے, کس چیز کو ناجائز سمجھنا ہے, کیا کیلکولیشن ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آپ اس کی پروفیشنل زندگی ہوتی ہے. اور یہ دیکھیے ذرا, یہ یونیسکو کا جو ایجوکیشن کی جو بریفنگ ہے اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں, خود یونیسکو والے کہہ رہے ہیں سٹیزن شپ ایجوکیشن کین بی ٹاٹ ان آل سبجیکٹ ایریاز, اٹ از اے کراس کیریکولر کنسرن. جو سٹیزن شپ وہ ایجوکیشن وہ دیں گے وہ پورے تمام سبجیکٹ سے تھرو دیں گے, وہ سب سبجیکٹ کے تھرو آپ کو ہم کو اور آپ کو غلامی کا سبق پڑھائیں گے. لیکن اسلام کیوں پڑھایا جاتا ہے, اللہ کا نام کیوں بتایا جاتا ہے, اپنے نبی کی تعریف کیوں کی جاتی ہے, یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ ایک ناچنے گانے والا ہمیں گمراہ کر رہا ہے. اور پاکستان کے اندر ٹوٹل جو انسٹیٹیوٹ آف اسکولز ہیں ان کا نمبر ہے 2,27,791 اپروکسیمیٹلی, جن میں سے 65% اسکول اردو میں, 10% اسکول انگلش میں, 15% اسکول جو ہیں وہ سندھی میں, اور باقی زبانوں کے اندر 10% اسکول تعلیم دیتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو ایجوکیشن اس کی مادری زبان میں ملنی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے لرن کر سکے. پوری دنیا کے اسکولوں کا نظام اسی چیز کے اوپر ہے, پوری دنیا میں یہی نظام ہے. فرانس میں فرنچ زبان کے اندر تعلیم دی جاتی ہے, حتیٰ کہ MBBS بھی فرنچ میں ہوتی ہے. جرمن میں جرمنی کی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے, MBBS بھی جرمن زبان میں ہوتی ہے. چائنا میں چائنیز زبان میں MBBS ہوتی ہے, رشیا میں رشین زبان میں MBBS ہوتی ہے, اور آپ کے پڑوس کے اندر یعنی کہ ایران کے اندر فارسی زبان میں MBBS ہوتی ہے اور فارسی زبان میں ہی تعلیم ہوتی ہے. لیکن کمال ہے کہ پنجاب کے صوبے کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ انگلش میڈیم کے سوا کوئی اور میڈیم استعمال نہیں ہوگا گورنمنٹ کے اسکولوں میں. یعنی کہ اس بچے کو وہ کیا پڑھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں, اس بچے کو کیا بارآور کرائیں. انگلش بہتر ہے, حالانکہ ہماری یہ آئین پاکستان کا جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ہے اور یہ اپریل 1973 میں بنا ہے, اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں, یہ اس کی شق 1 ہے, پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یوم آغاز سے 15 برس کے اندر اندر اس کو سرکاری اور دیگر اغراض کے لیے استعمال کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے. شق 1 کے تابع انگریزی زبان اس وقت تک سرکاری اغراض کے لیے استعمال کی جا سکے گی جب تک کہ اس کے اردو سے تبدیل کرنے کے لیے انتظامات نہ ہو جائیں. کمال ہے, ہم نے اردو کو اپنے دفتروں کے اندر رائج کرنا تھا, اردو سے اپنے دفتروں کے نظام کو درست کرنا تھا, اس کے بجائے ہماری گورنمنٹ نے یہ 73 سے کتنا عرصہ گزر چکا ہے یہ تو کر نہیں سکے, بلکہ اپنے پرائمری سکولوں میں, مڈل سکولوں میں, سیکنڈری سکولوں میں یہ تباہی مچا دی کہ وہاں بھی انگلش میڈیم کو کمپلسری کر دیا. یہ اپنے بچے کو, پاکستانی بچے کو, یہ کس قوم کا نیشنلٹی بنانا چاہتے ہیں, یہ کس قوم کا شہری ہوگا, یہ ہول ورلڈ سٹیزن شپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو تباہی کے دہانے پر دھکیل کر, اور یہ ورلڈ پوری دنیا کی شہریت دلانا چاہتے ہیں اس کو. ہمارے اسکول کے اندر یہ لباس کون سا ہے, ہمارے گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر یہ وردی ہے اور یہ پینٹ شرٹ ہے. گورنمنٹ کی کم از کم یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے, اور یہ بچہ پینٹ شرٹ پہنے گا, جب شروع سے پہنے گا اور آخر تک یہ پینٹ شرٹ پہن کے پڑھے گا, وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا کہ ایک شلوار قمیض پہننے والا یہ بھی ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے, یہ بھی ایک سوبر آدمی ہے, بلکہ وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. آپ نے اپنی نیشنل آئیڈینٹی تباہی کے دانے پر کھڑی کر دی ہے. جرمن لوگوں نے اپنی ٹوپی, اپنی کیپ کو چینج نہیں کیا, وہ برطانوی کیپ کے ساتھ چینج نہیں کر رہے اپنی کیپ کو اسی طرح انہوں نے رکھا, اور انہوں نے کہا یہ ہماری نیشنل آئیڈینٹی ہے. وہ اپنی نشانی پر, اپنے قوم کے نشان کے اوپر فخر کرتے ہیں اور بیٹھے میں. لیکن ہم نے اپنی زبان بدل دی, ہم نے اپنا لباس بدل دیا, ہم نے اپنی تعلیم بدل دی, ہم نے اپنے رب کے ساتھ دھوکہ کیا, ہم نے سب کچھ بدل دیا, اور جا کے طرف رہے ایک غلامی کی طرف, ایک ورلڈ گورنمنٹ کی طرف. ایک دنیا کی حکومت ہوگی جس کے اوپر ابلیس حکمران ہوگا, اور ہم اس کی غلامی کو قبول کرنے کو تیار ہو گئے. یہ ہماری معاشرتی علوم کی 5ویں کی کتاب تھی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق, محمود غزنوی کا سبق, شاہ ولی اللہ کا سبق, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلام اور پاکستان کے تحفظ کی ضرورت, کشمیریوں کی جنگ آزادی 1948, جنگ دسمبر 1971, مسئلہ کشمیر, مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی, سیاسی اور معاشرتی اختلافات. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہمارے اس طرح بزرگ تھے, ہماری یہ تاریخ تھی, ہم نے پاکستان بنایا, پاکستان کے دفاع کی ضرورت کیوں کر ہے, ہمارا ہندوستان سے کیا اختلاف تھا, ہندوؤں سے ہمارے مذہبی, معاشرتی
کیا اختلافات ہے, ہم کیوں اکٹھے نہیں رہ سکے, ہم علیحدہ علیحدہ کیوں ہو گئے ہیں, اور علیحدہ علیحدہ ہونے کی ضرورت جو تھی, جو بزرگوں نے ہماری قربانیاں دی وہ کیوں دی اور وہ کیوں ضروری تھی, اور ان کا ہمیں ریگارڈ کیوں کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ ہمارے اپنے ہی میڈیا کے اندر ہماری تعلیم کے نظام کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہندوستانی ٹیکسٹ بکس میں اسلام کے بارے میں نہیں لکھی جا سکتی. ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے, متعصب قسم کی باتیں جو یہاں لکھی ہیں انڈین ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہیں, کیونکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم سیکولر ہے, مذہبی. ہماری بھارت سے دشمنی کی, ہم بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتے ہیں. اپنے وطن سے محبت کا مطلب ہی بھارت سے نفرت بتایا جاتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ مذہبی ہے, ہندوستان کا تعلیمی نظام سیکولر ہے, ان کے تعلیمی نظام میں اس قسم کی باتیں نہیں کی جا سکتی. اور دوسری طرف یہ شہزاد رائے کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کا مطلب دشمن سے نفرت, یعنی کہ ہندوستان سے نفرت کیوں بتایا جاتا ہے, یہ نفرت کی آگ کو بچوں کے دلوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے. میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہمارا وجود جس چیز کے اوپر قائم ہے اس کو جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان سے نفرت کا مطلب پاکستان کیوں بتایا جاتا ہے. ہندوستان نے ہم سے کون سا محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں, ہندوستان کون سا ہم سے سنسیئر رہا ہے. جب پاکستان بنا تھا ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, اور جب پاکستان بن گیا وہ کشمیر جو پاکستان کا حصہ طے پایا تھا وہ پاکستان کو نہیں ملا. وہ آج تک ایک نسل گزر چکی ہے, برباد کیے جا چکے ہیں, ان کو غلامی کے اندر رکھا جاتا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہیں, 1,17,000 سے زیادہ بچے ان کے یتیم ہیں, 35,000 سے زیادہ لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی مصیبت جو اس قوم کے اوپر آئی ہوئی ہے وہ انرجی کرائسس کی صورت کے اندر ہمارے پر مسلط ہے. ہماری پیک پر جو ریکوائرمنٹ تھی 2011 میں وہ 24,000 میگا واٹ تھی. افغانستان کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ 6,000 میگا واٹ تھی. ہماری 30,000 میگا واٹ 2 ملکوں کی ضرورت تھی, اور اس کشمیر کے اندر جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ 33,000 میگا واٹ بجلی ہے. یعنی کہ ہم دونوں ملکوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد کسی تیسرے ملک کو بھی بجلی بیچنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. ہمارے پورے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہو سکتی ہے, ہم آسانی میں آ سکتے ہیں. اور یہ واحد حل ہے, واحد حل, اور کوئی حل نہیں ہے. ہم نے تیل پر انجن چلا کے دیکھ لیے, ہم نے کوئلے پر انجن چلا کے دیکھ لیے. ایک تو خرچہ تیل اور کوئلے کا, اس کے بعد ان کی مینٹیننس. کمال ہے کہ پانی سے بجلی پیدا ہوگی, انجن استعمال ہی نہیں ہوگا, مینٹیننس ہوگی نہیں. اور پاکستان کی گورنمنٹ 50 پیسہ پر یونٹ کے حساب سے پورے پاکستان کو اگر یہ بجلی دے تب بھی گورنمنٹ فائدے میں رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کے دل میں ہندوستان کے خلاف نفرت کا جذبہ ہے, تھا اور رہے گا. Soldiers from across the world have descended on the Brecon Beacons in Wales to suffer through one of the toughest exercises ever devised. The Cambrian Patrol takes 2 days later. This one was built by the Pakistani army who are here on a visit. They've detailed Brecon in the highest possible way. We'll have to see whether or not their ability to build maps equates to a good time and points at the end of the patrol. के बाकमाल लीडर लेफ्टिनेंट बासित समीर. विक्ट्री स्टैंड पर दूसरी पोजीशन पर इंडिया और यूएस से क्या महसूस किया आपने खुद को पहली पोजीशन में? मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा अगर कोई उन टीमों से पूछे कि उन्हें कैसा महसूस हुआ हमें विक्ट्री स्टैंड पर देखकर. हमारे लिए ये बात जरूरी थी, अहम थी कि
ان تمام دنیا بھر کی ٹیموں میں صرف ایک مسلمان ملک کی ٹیم پاکستان فوج کی ٹیم تھی، اور اس کے علاوہ وہاں بھارتی فوج کی ٹیم بھی موجود تھی، اور ایک پاکستانی سپاہی ہونے کے ناطے یہ بات جوش اور جذبے کو بھڑکانے اور تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ انڈیا مقابلے پر ہے۔ اور دوسری طرف یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشنل سسٹم میں یہ خرابی ہے کہ وہ جنگ کے بارے میں بتاتا ہے، جنگ کے بارے میں پڑھاتا ہے، ہندوستان کے متعلق وہ جنگجوئزم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیے یہ ہندوستان کا میڈیا ہے، اسٹار پلس ان کا ٹیلی ویژن ہے، اور ایلیٹ کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے اس میں، اور انڈیا کی انفارمیشن منسٹر بیٹھی ہوئی ہے، وہ بچے کیا بات کر رہے ہیں اور وہ منسٹر کیا بات کر رہی ہے۔ Why are we following a policy of refrain and restraint against Pakistan? Why is it always the Pakistanis who have to attack us first and not play by the rules? Shouldn't we just follow a policy of hot pursuit against Pakistan and push them out of Pakistan-occupied Kashmir? Or should we just say that we're scared of Pakistan? Sahil? After the Lahore Declaration and the Agra Summit failed, has India realized that the talks with Pakistan are doing no good? Shouldn't India launch an offensive attack against the major Pakistan base? Okay. How many people here believe we should attack Pakistan? Put your hands up. Quite a lot. How many people believe it's better to talk to them? The Hawks have it, Sushma ji. First of all, I would like, now the question of refrain or restrain, or why don't we attack, I think the short answer to that will be, wait for the right moment. کمال ہے کہ وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بچی چھوٹی سی بچی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کیوں پاکستان سے یہ ریفرین اور ریسٹرین، یہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پاکستان سے خوفزدہ کیوں ہے، ہم کیوں نہیں اٹیک کر دیتے پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے اوپر۔ اور وہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اٹیک پاکستان کے میجر بیس کے اوپر کیوں نہیں کر دیتے۔ اور وہ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ کون سے بچے ہیں جو اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہونا چاہیے۔ 90% بچے اس کی حمایت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ بچے ہیں اور یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے، یہ ٹی وی سب سے بڑا ایجوکیٹر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کون سے وہ بچے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے مذاکرات کیے جائیں، اور 10% بچے بھی نہیں ہیں جو کہ یہ ہاتھ اٹھائیں۔ یعنی کہ ان کو یہ ایجوکیٹ کیا گیا ہے، بچہ ماں کی کوکھ سے یہ سب کچھ سیکھ کے نہیں آیا، بچے کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، ہمارا دشمن پاکستان ہے، پاکستان کے اوپر ہمیں حملہ کرنا چاہیے، پاکستان ہی ہے جو ہمیشہ رولز کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور وہ ان کا ذہن بنا ہے۔ اور ان کی انفارمیشن منسٹر کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ہم دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی یا خوفزدہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سوال کا شارٹ آنسر وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ، صحیح وقت کا انتظار کرو، حملے کے لیے درست لمحات کا انتظار کیا جائے۔ اور یہ بہت ہی ایکوریٹ جنگی پالیسی ہے جو وہ بیان کر رہی ہے، اور یہ ہمارے ان دانشوروں کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن کی اور بھائی چارے کی بات کرنی۔ یہ اسباق ہیں جو ہماری تاریخ کی کتاب ششم کے اندر یہ شامل کیے گئے ہیں۔ ہندو مت، ذات پات کی تقسیم، بدھ مت، جین مت، چندر گپت موریہ کا کردار، گپت حکومت کا قیام، سمندر گپت، چندر گپت ثانی، جین مت اور بدھ مت میں ہندو مت سے اختلافات، گپت خاندان کے آخری حکمران کی وحدت میں راجہ ہرش کا کردار، وادی سندھ میں لوگ مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، وادی سندھ کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے علاوہ جلاتے بھی تھے، مٹی کے بت پوجنے کے لیے بنائے جاتے تھے، لوگ درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا پڑھایا جائے؟ میں حیران ہوں، ہم نے نہیں پڑھا اپنے وقت کے اندر یہ اسباق، اور یہ اسباق ایک قوم کی تربیت، کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ایک بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ہندو بھی تھے، تم مردوں کو جلاتے بھی تھے، تم درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے، مٹی کے بت بنائے جاتے تھے، اور وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے جین مت کی، بدھ مت کی، ہندو مت کی۔ یہ دنیا کو گلوبلائزیشن کی طرف آگے لے کر جا رہے ہیں، یہ ورلڈ گورنمنٹ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اپنے مذہب سے محبت کو گھٹایا جا رہا ہے، سارے مذہبوں کو برابر رکھا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک سکھ کیا کہہ رہا ہے آپ کے تعلیمی نظام کے بارے میں۔ بیفور پارٹیشن 1947 تو پہلے اسی تے خالصہ سکول وچ پڑھدے ساں، لیکن انجمن ہمارے سکول دے جڑے مدرسے سن، جڑے سکول سن، اوتھے صبح نو دعا پڑھی جاندی سی،
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو ترپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا۔ اے سما ہن او آ گیا کہ تسی او جڑیاں مرکہ ادب وچ یا جڑے تہاڈے بزرگاں نے لکھیاں سن جنہاں دی وجہ کر کے نعرے مار کے تسی پاکستان بنایا سی، وہ کتاباں جہاں نے پتہ نہیں سمندر چ روڑ دتیاں یا ساڑ سٹیاں، تہاڈا نصاب ختم کر دیتا گیا، کسی نو شعور۔ پاکستان کے آئین سے اخذ کیے گئے چند صفحات ہیں اور اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ The state shall take necessary steps to ensure that the educational system of Pakistan is based on Islamic values of learning, teaching and character building۔ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں پڑھنے، پڑھانے اور کردار سازی کی اسلامی اقدار کے مطابق ڈھالنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ اور اس کے بعد یہ اوتھ ہے پرائم منسٹر کا، یہ صرف پرائم منسٹر کا اوتھ نہیں ہے بلکہ ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر منسٹر جب وہ اپنی سیٹ پر آتا ہے تو یہ حلف دیتا ہے، یہ 6-7 لائنوں کا حلف ہے۔ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے، وہ پہلے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ that I will strive to preserve the Islamic ideology which is the base for the creation of Pakistan۔ میں سرتوڑ کوشش کروں گا اس اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی جو کہ پاکستان کی بننے کی وجہ بنا۔ یہ دیکھیے کہ آپ کے پرائم منسٹر کیا حلف لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I Muhammad Nawaz Sharif do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the Holy Quran being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, and there can be no prophet after him, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, and that there can be no prophet after him, the day of judgment, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, that I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan, یہ نقشہ ہے ہندوستان اور پاکستان کا۔ پاکستان اور ہندوستان جب آزاد ہوئے تو کیا نقشہ بنا تھا؟ ایک طرف پاکستان ہے اور 1000 کلومیٹر دور بنگلہ دیش ہے، بنگال ہے، سلطنت ایک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنگال وہ رکھ لیتے اور ہمیں پنجاب دے دیتے، راجستھان دے دیتے، ہم ایک علاقے پر حکومت کر لیتے اور اس کی مینجمنٹ بھی آسان ہوتی۔ لیکن کیوں یہ ایسا کیوں کیا گیا کہ اتنی دور جا کر ایک صوبہ ہمیں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ اس بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی اس بنیاد پر جس کو اسلام اور کفر کہتے ہیں، یعنی کہ اس بر صغیر کا وہ حصہ جہاں مسلمان اکثریت تھی وہ حصہ پاکستان کو دیا گیا، خواہ وہ 1000 کلومیٹر دور تھا، اور جس حصے میں ہندو اکثریت تھی وہ حصہ ہندوستان کو دیا گیا، اور یہ بر صغیر کی ڈویژن تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان وہ کیا کہتے ہیں؟ There are two major nations, the Hindus and Muslims. Hindu India and Muslim India must be separated. قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے واضح طور پہ ایک لکیر کھینچ دی اور واضح کر دیا۔ وہ کہتے ہیں there was two major nations in subcontinent, Hindu and Muslim، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندو انڈیا and مسلم انڈیا must be separated۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ تقسیم ہی اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوئی ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے پشاور کے اسلامیہ کالج کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ we do not demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a liberty where we could experiment on the Islamic principle۔ ہمیں پاکستان کو زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایک ایسی آزادی چاہیے جہاں ہم اسلامک پرنسپلز کے اوپر، اسلامی قوانین کے اوپر پریکٹس کر سکیں، اور یہ قائد اعظم کا نظریہ تھا اور اسی نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب
یہ ساری آئین کی شکیں کھول کے ان کے سامنے رکھی ہیں. کس طرح ہماری قومی زبان کیا ہونی چاہیے تھی, کس طرح ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے تھا, کس طرح تھی پاکستان کی آئیڈینٹی کو برباد کیا جا رہا ہے اور آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کس طرح کے ہم نے اپنے پروٹوکول بنائے تھے, کس طرح ہم نے اپنے آئین میں لکھا تھا کہ ہمارے میڈیا پر کوئی ایسی چیز نشر نہیں ہوگی جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف تھا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ چیف جسٹس صاحب بہت زیادہ سوموٹیو ایکشن لیتے ہیں, قوم کا درد رکھتے ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ وہ انہیں اس بارے میں خیال تک نہیں آیا, کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا, یہ اللہ کی باتیں کی جا رہی تھی, ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں کی گئی. حالانکہ انہوں نے یہ حلف اٹھایا تھا that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. انہوں نے یہ حلف دیا تھا, قسم دی تھی کہ میں دفاع کروں گا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آئین کے دفاع کی, اور وہ اس سے غافل رہے. ایک غریب آدمی اس کا ذمہ دار نہیں ہے, ایک عام آدمی اس کا ذمہ دار نہیں ہے, لیکن اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ناکام ہوگی ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کے لیے. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کو دفاع کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے, لیکن دفاع ہوتا کیا ہے, آئیڈیالوجیکل بارڈرز کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے. جغرافیکل سرحدوں کا دفاع کافی نہیں ہوتا, آئیڈیالوجیکلی بھی قوم کا دفاع کرنا ہوتا ہے, اور یہ ملک بنا ہی اسلام کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہے اور اس کا دفاع ہونا چاہیے. اور یہ چیف جسٹس صاحب بھی اگر حرکت میں نہیں آتے تو پھر قوم حرکت میں آئے گی, قوم کو موبلائز کرنا پڑے گا, اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی. اور سب سے بہتر چیز ہے کہ ہماری عدلیہ, ہماری پارلیمنٹ, ہماری فوج بیٹھ کر سوچے کہ ہم وی آر موونگ ٹوورڈز, ہم کس طرف جا رہے ہیں, اپنی قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں, ہمیں کہاں اپنی قوم کو روکنا چاہیے, اپنی ڈائریکشنز کو سیدھا کرنا چاہیے, درست کرنا چاہیے, اور پھر قوم کو یکسوئی سے چلانا چاہیے.